آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کا تاریخی لال قلعہ، جسے مظفرآباد قلعہ اور رتا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، مظفرآباد میں دریائے نیلم کے کنارے کشمیر کے چک حکمرانوں نے 1549 میں اس قلعے کی بنیاد رکھی۔ مغل اور چک حکمرانوں کے مابین ریاست کشمیر کی سرحدوں پر فوجی شورشیں معمول کی بات تھی۔ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چک حکمرانوں نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی غرض سے دفاعی اثار کی تعمیر کا فیصلہ کیا تاکہ حملہ آوروں سے شہر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تینوں اطراف سے دریائے کشن گنگا کی قدرتی حدود اور ایک جانب سے خشکی کا راستہ ہونے کی بنا پر 16ویں صدی میں اس جگہ کو قلعے کی تعمیر کے لیے موزوں ترین قرار دیا گیا اور اس قلعے کی تعمیر حملوں کے جواب میں دفاع کی صورت میں درست ثابت بھی ہوئی۔ اس کا تین اطراف سے دریائے کشن گنگا میں گھرا ہونا دفاعی لحاظ سے انتہائی کارآمد رہا۔ 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والا مظفرآباد کا تاریخی لال قلعہ برصغیر کے مختلف حکمرانوں کے عروج و زوال دیکھنے کے بعد آج بھی شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ اس کی تعمیر چک دور کے کاریگروں کا عظیم شاہکار اور ہنرمندوں کی مہارت کی عکاسی ہے۔ تعمیر کے وقت لال قلعے کا رقبہ 59 کنال تھا اور اس کی تعمیر میں دریا کا گول پتھر استعمال کیا گیا۔ چک دور کے بعد جب 1587 میں مغل حکمرانوں نے ریاست کشمیر کی باغ ڈور سنبھالی تو لال قلعے کی دفاعی حیثیت قدرے کم ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغل حکمرانوں کی توجہ اس وقت کابل، بخارا اور بدخشاں کی جانب تھی، لہذا اس قلعے کو شاہی رہائشگاہ کی حیثیت دی گئی اور مغلوں کے دورہ کشمیر کے دوران اس قلعے کو پڑاؤ کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم دورانی دور میں لال قلعے کی دفاعی اہمیت پھر سے دو چند ہو گئی اور اس دور میں قلعے کی توسیع اور مضبوطی کا کام کیا گیا، جبکہ سلطان مظفر خان نے 1646 میں بالآخر اس کی توسیع مکمل کی۔ ڈوگرا دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنبیر سنگھ نے بھی مظفرآباد کی سیاسی اور عسکری اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ادوار میں قلعے کی از سر نو تعمیر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1928 میں ڈوگرا حکمران اس قلعے کو چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد کافی عرصے تک لال قلعہ بند پڑا رہا۔ 1947 کے بعد اسے محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ آزاد جموں کشمیر کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمے نے اس کی بحالی کا کام کیا اور پھر اسے عوام کے لیے کھول دیا۔ 1992 میں آنے والے سیلاب اور 2005 کے زلزلے میں اس قلعے کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد جانے والے حصے میں 3 بڑے سین ہیں، تاہم قلعے کے بیشتر کمرے دریا کی نظر ہو چکے ہیں، جبکہ باقی رہ جانے والے کمروں کی محض 1 یا 2 دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ قلعے کے شمالی حصے میں ٹیرس بنائے گئے تھے جہاں سے سیڑھیاں نیچے موجود دریا کنارے جاتی تھیں، تاہم قلعے کے شمالی حصے کا زیادہ تر حصہ دریا کی تیز لہروں کی نظر ہو چکا ہے۔ اس کے مشرقی حصے کو سیلاب کے خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے گئے تھے۔ قلعے میں 8 کمروں پر مشتمل قید خانے ہیں جو متحد کال کوٹریوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی چھتیں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ شمالی حصے میں کئی زیر زمین کمرے ایسے تھے جن کے بارے میں صرف چند مقامی لوگ ہی جانتے تھے۔ قلعے میں جا بجا سیاحوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ سیاحوں سے زیادہ مقامی لوگ لال قلعے کا رخ کرتے ہیں۔ لال قلعے کے باہر ایک سرائے بھی ہوا کرتی تھی۔ 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ قلعے میں موجود عجائب گھر بھی 2005 کے زلزلے سے متاثر ہوا۔ یہاں موجود بعض نوادرات چوری کر لیے گئے، جبکہ بچ جانے والی نادر اشیاء ایک کمرے میں بند کر دی گئیں۔ 2010 کے سیلاب میں دریائے نیلم کا بہاؤ لال قلعے کی جانب ہونے کے بعد اس کے بچاؤ کے لیے ایک حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی۔ 450 سالہ تاریخ کا حامل مظفرآباد کا لال قلعہ موسمی تغیرات، سیلابوں، زلزلوں اور حکومت کی عدم توجہ کے باوجود آج بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔